حضرات گرامی مستمعین کرام، آج کا عنوان ہے عورت اسلام کے سایہ میں۔ بعثت نبوی سے قبل عورت ذلت و مجبوری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی۔ انسانوں کے دل میں اس کی عزت و توقیر نہیں تھی، بلکہ عورت کو حقارت و نفرت سے بھری ہوئی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔ اس غیر انسانی تصور نے عورت کے لیے دنیا کو عذاب کا گھر بنا دیا تھا۔ اس صنف نازک پر انسانیت سوز مظالم آئے دن ڈھائے جاتے تھے اور اس کو بے شمار انسانی حقوق سے محروم رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اہل عرب دور جاہلیت میں لڑکیوں کی ولادت کو باعث ذلت و رسوائی کا سبب سمجھتے تھے۔ پیدا ہوتے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج جدید طریقے سے ماں کے پیٹ ہی میں اس کا وجود مٹا دینے کی ترتیب کی جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اسلام نے یہ رسم مٹائی۔ قیامت و محشر کے حالات کے بیان میں ارشاد ہوا کہ جب اس لڑکی سے سوال کیا جائے گا جس کو زندہ درگور کر کے مار دیا گیا تھا، ظاہر الفاظ سے یہ ہے کہ سوال خود اس لڑکی سے ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ یہ اپنی بے گناہی اور مظلوم ہونے کی پوری فریاد بارگاہ رب العزت میں پیش کرے گی تاکہ اس کے قاتلوں سے انتقام لیا جائے۔ 4 ماہ کے بعد اسقاط حمل قتل اولاد کے حکم میں ہے۔ بچوں کو زندہ دفن کر دینا یا قتل کر دینا سخت گناہ کبیرہ اور ظلم عظیم ہے۔ کوئی ایسی صورت اختیار کرنا جس سے آج کل دنیا میں ضبط و تولید کے نام سے اس کی سینکڑوں صورتیں رائج ہو گئی ہیں، اس کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعد خفی فرمایا ہے، یعنی خفیہ طور سے بچہ کو زندہ درگور کر دینا۔ اور آج کل ضبط تولید کے نام سے جو دوائیں یا معالجات کیے جاتے ہیں ان میں ایسے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے سلسلہ نسل اولاد کا منقطع ہو جائے، اس کی کسی حال میں شرعاً اجازت نہیں۔ لہذا محشر کے میدان میں جو عدل و انصاف کی عدالت الہیہ قائم ہوگی وہ ایسے مظالم کو بھی سامنے لائے گی جس کے ظلم پر نہ کوئی شہادت ہے، نہ کوئی اس مظلوم کا پرسان حال ہے۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خبر دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، اس کے دل گھٹنے لگتا ہے، لوگوں سے چھپا پھرتا ہے کہ اس منحوس خبر کے بعد وہ لوگوں کے سامنے کس طرح آئے۔ عربوں کے ہاں دستور تھا جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا وہ عورت اس کے وارثین کی ملکیت بن جاتی۔ اسلام نے عورت کو اپنے سائے رحمت میں جگہ دیا اور ذلت و پستیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندی تک پہنچا دیا۔ اسلام نے عورت کی خوبیوں کو اجاگر کیا، اس کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنے کا حکم دیا، اس کو مال وراثت میں شریک
کیا گیا؟ اسلام نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کی رسم بد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور حکم دیا کہ اپنی اولاد کو غربت اور افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نسل کشی بہت ہی برا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کو زندہ رہنے کے ساتھ عزت و احترام کا مقام عطا فرمایا اور ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنائی جو لڑکیوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہو اور جس نے اس کو جاہلیت کے طریقہ پر زندہ دفن نہ کیا، نہ اس کو حقیر جانا، نہ وہ لڑکوں کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مضمون کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔